الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کی تکمیل کا وقت ہے اور بڑی برکت والا مبارک وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا اور قرآن کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ قرآن کو نماز تراویح میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ انسان تو دنیا میں اربوں کی تعداد میں بستے ہیں، لیکن ہر کسی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ بڑی مبارک محفل ہے، بڑا مبارک وقت ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑی ہی مبارک جگہ ہے اور بڑا ہی مبارک کلام ہے، اور اس کو پڑھنے والا بھی بڑا مبارک انسان ہے۔ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اور یہ کلام ایسا ہے جو 100% جس میں ذرہ برابر غلطی تو بہت دور کی بات، شک کی بات بھی نہیں ہے۔ اسی لیے شروع میں ہی فرما دیا کہ لا ریب فیہ، شک بھی نہیں ہے، اور ھدی للمتقین۔ اور اس سے بھی پہلے کیا فرمایا؟ الف لام میم، کہ جہالت کا پہلے اقرار کر لو کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں۔ حالانکہ جبرائیل براہ راست اللہ کی جانب سے آئے تھے اور سینے سے لگا کے آپ کو مضبوطی سے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ دبایا سختی کے ساتھ 3 دفعہ۔ ممکن تھا کہ آپ کے سینے سے یہ ساری باتیں آپ کے سینے میں براہ راست منتقل ہو جاتی، لیکن گویا انسان اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا اللہ، الف لام میم، میں جاہل، یا اللہ آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور مجھے سکھلانا شروع کریں۔ اب پوری دنیا میں واحد کتاب ہے کلام اللہ، باقی کوئی دوسری آسمانی کتاب نہیں ہے کہ جو چیلنج کرنے کے قابل ہو، جو آج کی نیو جنریشن اور یوتھ اور یہ نوجوانوں کو بالکل 100% راضی کرنے والی کتاب صرف یہ واحد ہے قرآن۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا، کسی لحاظ سے بھی، کسی کتاب کے ذریعے بھی جو ہے نا، وہ 100% متفق نہیں ہو سکتا، راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ واحد قرآن پاک کی کتاب ہے، اور لیکن ہم نے اسے بڑا پس پش ڈالا ہوا ہے۔ نوجوان نسل ہماری اس کلام سے بہت دور ہو گئی، بے حد۔ آج ہم یونیورسٹی میں بھی پوچھتے ہیں نا طلبہ سے، اور یہ 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں، اگر ہم پوچھ لیں بھائی ایک آیت کوئی صرف مجھے بتا دو، سمجھا دو، ایک آیت صرف، only one verse to describe me، مجھے سمجھاؤ، یہ مسلمانوں کی اولادیں نہیں ایک آیت بھی بتا پاتے، سمجھا ہی نہیں پاتے، کوئی ایک آیت کا مقصد سمجھا دیں۔ تو اتنا قرآن سے لا تعلقی کس وجہ سے ہو گئی کہ ہم نے اس علم کو عام نہیں کیا۔ پڑھنا پڑھانا تو الحمدللہ دیکھیں چل رہا ہے، اور یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، بڑا وہ سیاست دان تھا، اس نے کہا بھائی فلانی ہمارے علاقے میں محفل ہو رہی ہے، قاری عبد الباسط رحمہ اللہ تشریف لائے تھے اس محفل، بڑا مقابلہ تھا۔ تو یہ بھی بڑا صوبائی بندہ تھا وہاں علاقے کا جو ہے نا، سیاسی۔ تو اس کے ماتحتوں نے اس کو منع کیا، بھائی حضرت آپ نہ جائیں، بڑا مسئلہ ہوگا، آپ کا وہاں کوئی کام بھی نہیں ہے، آپ نے کوئی تقریر تھوڑی کرنی ہے، وہ تو قرآن کا مقابلہ ہوگا، ایک سے ایک پڑھنے والا ادھر، ہم تو نہیں مناسب سمجھتے کہ آپ ادھر جائیں۔ اس نے جوش میں کہا نہیں بھائی میں کیوں نہ جاؤں، میں تو ضرور جاؤں گا۔ اور
یہ تو اچھی بات ہے نا, مجھے سمجھ تو کچھ آنا ہی نہیں ہے, تو میں ایویں ہی تو بیٹھوں گا نا, کم از کم سمجھ تو مجھے نہیں آ رہا ہوگا, مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے. اب یہ پہنچ گیا اس محفل میں, کہتے ہیں قاری عبد الباسط بیٹھے ہوئے, دیگر قرہ حضرات, انہوں نے زبردست انداز میں تقاریر کی, وہ جو ہے نا اپنی تلاوت فرق کی, اور ایک روحانی منظر وہاں قائم ہو گیا. اور کہتے ہیں اس صوبیدار شخص سیاسی کو بھی انہوں نے اونچی ایک کرسی پہ بٹھایا تھا. کہتے ہیں جیسے ہی ایک سما بن گیا نا قرآن کا, تو اب قاری عبد الباسط کا نمبر آیا نا, یہ آئے اسٹیج پہ, انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں ایسا زبردست قرآن پڑھا, ایسی تلاوت کی کہ اس کو ایک دم چکر آیا, اور یہ وہیں سے پلٹ کے جو ہے نا اسٹیج سے نیچے جا کے الٹے منہ جا کے گر گیا. یہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اچھا ہے نا قرآن کون سا سمجھ آنا ہے, ایسا اس کا روب طاری ہوا اس کے اوپر. لوگوں نے سنبھالا, اٹھایا, پانی مارا, بھائی کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ کیا عجب کلام اس نے پڑھا, یہ کس انداز میں اس نے قرآن پڑھا, میرے تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے, میرے تو حواس باختہ ہو گئے, میں تو بس اوسان خطا ہو گئے, میں بے ہوش ہو گیا, گر گیا, ہوش ہی نہیں آ رہا. بڑی مشکل سے اس کو ہوش میں لائے. کہتا ہے یہ کیا پڑھا ہے, کیا کلام ہے. اب وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ قرآن سمجھا جائے گا تو عمل کرے گا, سمجھا جائے گا تو اس پر آگے چل سکتے ہیں. بھائی یہ تو ایسی کتاب ہے جس کو کہا جائے نا اگر یہ سب سے بڑی یتیم کتاب ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی اس قدر بڑی یتیم نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جائے اور بغیر سمجھے پڑھی جائے, اور پڑھنے والے مسلمان ہوں تو کتنی خطرے کی بات ہے نا بھائی. تو ہم تو ایک اخبار کیا, ایک خبر بھی ہوتی ہے نا, اگر نہیں سمجھ آ رہی ہو سوئپ کرتے ہیں اس کو, موبائل میں ایسے خبریں اگر چل رہی ہوتی ہیں نا تو اس کو سوئپ مارتے ہیں اوپر, تیزی سے ہٹاتے ہیں, سمجھ ہی نہیں کوئی آ رہی بھائی, پتہ نہیں کیا بات ہے. اور یہاں پر تو الحمدللہ کتنی 6666 کے قریب آیات جو ہے ساری بغیر سمجھے پڑھ لیں, سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہا. لیکن یہ سمجھنا کہ سمجھ نہیں آ رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, یہ بھی غلط بات ہے. نہیں بھی سمجھ آ رہا نا تب بھی یقین کریں ایسا زبردست اثر کر رہا ہے نا یہ قرآن, ایسی کتاب ہے روحانی کہ اگر تو اس کو لوگ سمجھنا دور کی بات, پڑھنا دور کی بات, صرف اٹھا کے مبارک ایسے سمجھ کے نا عزت دیتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں. اور اس پر وہ ایک نوجوان کا نا واقعہ بھی ہے. وہ کیا واقعہ ہے کہ وہ باہر ملک میں فورن کنٹری میں رہتا تھا, انگلستان میں کسی ملک میں رہتا تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا اصلی واقعہ. اس نوجوان نے ایک خوبصورت اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی تھی اس کے دفتر میں. اب اس نے, وہ تو اس قدر خوبصورت تھی, یہ اس کے حسن پہ عاشق ہو گیا اور مجبور ہو گیا, اس سے شادی کرنے کے پیچھے تل گیا. اس نے اظہار کیا, لڑکی نے کہا بھائی میرے ماں باپ سے ملنا پڑے گا. اس کے ماں باپ سے ملا, انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم تو ہیں غیر مسلم, ہماری 2 شرطیں ہیں, اگر تم مانتے ہو تو ہم اپنی بچی سے تمہاری شادی کرا دیتے. اب یہ حسن میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا, مسلمان تھا, قرآن کا عاشق تھا, قرآن سے اس کو محبت تھی, یہ ایک چیز اس کے اندر اچھی تھی بس, باقی کوئی چیز نظر نہیں آتے. تو اب انہوں نے اس کو 2 شرطیں رکھی, بھائی ایک تو تم نے اسلام چھوڑنا ہوگا, ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا, کرسچینٹی ہے. دوسرا تم نے پھر ہم تمہیں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھیں کبھی, مذہب چھوڑنا بھی ہے اور عمل بھی چھوڑنا ہے, دونوں کام آپ نے چھوڑنے ہوں گے. یہ اس نے حامی بھر لی کیونکہ یہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا, اس کی عقل مت ماری گئی. اب اس کی شادی ہو گئی اس لڑکی سے. کہتے ہیں اس نے
قرآن جو تھا نا اس کے پاس، وہ اس نے اپنے دروازے کے ایک طرف جو ہے نا کبڈ نما سی جگہ بنی تھی، وہاں اس کی دیگر بکس کتابیں رکھی تھی، اس میں اس نے قرآن بھی اوپر رکھا ہوا تھا، اور جب گھر سے جا رہا ہوتا تھا نا تو اس کو دیکھتا تھا، کیونکہ شرط تو مان چکا تھا کہ میں اسلام بھی چھوڑ رہا ہوں اور کوئی پریکٹسز بھی اسلام کی نہیں کروں گا، کسی چیز پہ عمل بھی نہیں کروں گا۔ قرآن کو ایسے دیکھتا تھا، چلے جاتا تھا کام، پھر واپسی آتا تھا تو یہ ایسے اوپر قرآن کو دیکھتا تھا کیونکہ وہ محبت تھی نا دل میں، تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا قرآن کو، بس دیکھ رہے، اور پھر داخل ہو گیا گھر پہ، معاملات شروع، پھر نکلتا تھا، پھر دیکھتا تھا۔ اب ایک دن یہ جب اپنے کام سے لوٹا نا تو اس نے وہیں پہ دیکھا تو وہ ادھر سے ساری کتابیں قرآن سمیت سب غائب تھیں۔ اب یہ پریشان، اس نے بیوی کو آواز لگائی، وہ دوڑی دوڑی آ گئی، بھائی کیا ہو گیا؟ یہ غصے میں، بھائی ادھر میری اتنی قیمتی امپورٹنٹ بکس رکھی ہوئی تھی، کتابیں رکھی تھی، کدھر چلی گئیں ساری؟ کہا جی بات یہ ہے کہ وہ میں نے صفائی کیے تو ایسی کتابیں جو نہ آپ پڑھتے تھے نہ میں پڑھتی تھی تو میں نے وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ اب اس کو تو بڑا غصہ آ گیا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ اور دوڑا ڈسٹ بن کی طرف، گھروں سے باہر بڑے ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں۔ اب جب دوڑا ڈسٹ بن کو اس نے کھولا اور وہاں سے جو ہے نا قرآن کو ڈھونڈ کے نکالا، سینے سے لگائے، چومتا ہوا، صاف کرتا ہوا نا۔ اب گھر کے اندر آ رہے تو اس نے دیکھ کے پوچھا، بھئی یہ کون سی کتاب ہے جو تم اس کے لیے مجھے بھی اس قدر باتیں سنا رہے ہو، غصہ کر رہے ہو، ڈانٹ رہے ہو، دکھاؤ ذرا۔ تو جب دیکھا تو ہولی قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تم نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے تو عہد کیا تھا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم کوئی اسلام کے رکن پر عمل نہیں کرو گے، اچھا تم تو یہ قرآن کتاب جو مسلمانوں کی ہوتی ہے وہ پڑھتے بھی ہو، تم نے رکھی بھی ہے ادھر سے، اچھا میں ابھی اپنے والدین کو بتاتی ہوں۔ تو بھاگ کر گئی، اپنے ماں باپ کو بتایا، یہ ادھر بھاگی اور یہ کدھر بھاگا؟ مسجد کی طرف نکلا وہاں سے۔ اس نے بولا میں کدھر پھنس گیا تھا؟ مسجد دوڑا، اور مسجد میں جا کے جو ہے نا اللہ کے سامنے اس نے توبہ کری اور واپسی کلمہ پڑھا اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ میں کہاں پھنس گیا تھا، میں تو مت ہی ماری گئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ واپسی جو ہے نا اسلام کی پریکٹسز کرتے ہوئے نا مضبوط اس کے پہلے سے زیادہ اعمال میں جڑ گیا، دین اس پر غالب آ گیا اور عقل ٹھکانے آ گئی واپس۔ اور یہ کس بنیاد پر ہوا؟ صرف ایک بات کی بنیاد پر، کہ اس کو کیا تھا؟ کلام اللہ سے محبت تھی۔ اس محبت کے چکر میں دیکھیں، صرف ایک محبت ہے نا اگر دل سے اندر سے، تو یہ کلام آپ کو ہدایت کے راستے سے ہٹنے ہی نہیں دے گا۔ صرف واحد محبت، یہ تو پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہٹ گیا نا، وہ ہٹنے ہی نہیں دے گا آپ کو، اگر واقعی آپ کے دل میں سچی محبت ہے نا قرآن کی۔ اور قرآن کی اصل محبت اس کا اظہار ہی ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ انسان اس قرآن کو سب سے پہلے صحیح معنی میں، صحیح طریقے میں، تجوید کے ساتھ مکمل سیکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھلاؤ، ایک میری محبت، میرے اہل کی محبت، اور تیسرا قرآن پاک۔ دیکھیں، اور فضیلتیں تو اس قدر بیان فرمائیں کہ اس کے والدین کو بھی سونے کا تاج پہنایا جائے جو سورج سے زیادہ چمک رہا ہوگا، یعنی آنکھیں چندیا جائیں۔ سورج کو کچھ دیر دیکھتا ہے انسان، یہ چاند کو آپ دیکھیں پھر ادھر دیکھیں تو وہ چاند ہٹ ہی نہیں رہا بھائی آنکھوں کا، اس کو 10 سیکنڈ آپ دیکھیں صرف، اس کا اتنا اثر ہے۔ سورج کا کس قدر زیادہ اثر ہے کہ آپ کا نور آنکھ کا اس نور سے زیادہ ہے۔ جیسے جبرائیل کا نور بھی جو ہے نا انسانی نور سے نا زیادہ ہے۔ انسان کی آنکھ کا نور جو ہے نا، جب پہلی مرتبہ جبرائیل اصلی شکل صورت میں آئے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ،
سامنے، تو ایک دم پورے آسمان پہ فضا میں جو ہے نا نور ہی نور پھیل گیا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا جبرائیل یہ کیا چیز پھیل گئی، اب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ میری اصلی حالت تو یہ نور پھیلا ہے، اور ابھی تو صرف یہ میں نے 2 پر کھولے، اللہ نے مجھے 600 پر دیے، باقی تو پر میرے بند تھے، یہ تو میں نے سارے کھولے ہی نہیں ابھی. کہا کہ اچھا جبرائیل کیا آپ سے بھی بڑا کوئی فرشتہ ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ بالکل ہے. اللہ نے ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ جن کے میرے تو 600 پر ہیں نا، ان کے تو 10,000 پر ہیں. ایک پر کیسا ہے کہ آدھی پوری دنیا چھپ جائے اگر کھول دے، دوسرا پر کھول دے تو پوری دنیا چھپ گئی. اب ایسے اگر 1000 پر بھی ہوں مثال کے طور پہ، تو وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، کیا اس کا اندازہ ہوگا. تو یہ کوئی معمولی فرشتہ تھا جو قرآن لے کے آتا تھا؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کس قدر طاقتور تھا. تو وہ قرآن اور وہ کلام کیسا ہے؟ یہ تو اللہ کی بھائی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جس کی ذات میں یہ داخل ہو جائے نا، اندر چلا جائے، بس اس کے تو پورے جسم کو جو ہے نا فرشتے چومتے ہی رہتے ہیں. اور یہ حدیث میں آتا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو فرشتے کیا کرتے ہیں، آ کر اس کے ہونٹوں کو بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں، چومنا شروع کر دیتے ہیں، اور مستقل چومتے رہتے ہیں، ہر آیت پہ چومتے ہیں کہ بھائی یہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے، اتنا مبارک کلام یہ پڑھ لائے تو ہم اس کو چوس تو سکتے ہیں نا، کم از کم اس کے ہونٹوں سے حاصل تو کر سکتے ہیں نا اس کی برکتوں کو. اور کیسے اللہ جو ہے نا جواب دے رہے ہوتے ہیں ہر آیت کے بدلے. تو کیا ماحول وہ بن جاتا ہے، کیا زبردست وہ انداز ہوتا ہے کہ جب حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو ہر حرف پر جو ہے کیسی زبردست نیکیاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. اور جب یہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اور فضیلت بڑھ گئی. اللہ نے اس کے لیے، یہ تو اس کے والدین کو تاج بنائے جا رہے ہیں نا، ان حافظ صاحب کو اللہ کہاں کس مقام پہ پہنچائیں گے. لوگ تو اس دن ایسے دیکھیں گے اور ان کی پگڑیاں اگر ہوں گی تو وہ گر جائیں گی کہ حافظ صاحب کدھر پہنچ گئے یار، ان کو تو ہم یوں دیکھتے تھے زمین میں جب دنیا میں تھے تو ایسے دیکھتے تھے، آج تو یہ کدھر پہنچے ہوئے، آج تو ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، اتنا اونچائیوں پہ چلے گئی ہے، کون سی جنت پہ پہنچ گئے آخر یہ. تو یہ اللہ ان کو اس مقام پہ پہنچا دیں گے. سب سے اونچا مقام جو ہوگا نا وہ کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے. اللہ فرمائیں گے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور والناس پہ جب پہنچے گا تو وہ آخری درجہ ہے، وہاں پہنچ جائے گا. یہ کس نے اس کو اونچائیوں پر پہنچایا بھائی؟ وہاں پر قرآن نے. دنیا میں اس کو اونچائیوں پر کون پہنچائے گا بھائی؟ یہ قرآن پہنچائے گا. دنیا کی تعلیم تھوڑی، ڈگریاں تھوڑی پہنچائیں گی، چاہے کتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. یہ تعلیم اونچائی پہ نہ دنیا میں پہنچا سکتی ہے نہ آخرت میں پہنچا سکتی ہے. اور جو اصل علم ہے وہ اللہ کی ذات کا علم ہے، یہی اس کو دنیا میں بھی اونچائیوں پر پہنچائے گا، لے کر جائے گا، اور آخرت میں بھی سب سے اونچائی تک پہنچا دے گا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے فی زمانہ ہم تاریک قرآن ہو گئے. شہر رمضان، شہر القرآن کا مہینہ، سب سے زیادہ تلاوت اس مہینے میں قرآن کی ہونی چاہیے اور قرآن پہ عمل ہونا چاہیے. لیکن ہم نے بھائی بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے نا، ہم قرآن کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں. ہم قرآن کو سمجھ بھی نہیں رہے، عمل کیسے کریں. حضور علیہ السلام کے متعلق جب پوچھا جاتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام کے اخلاق بتلا دیں تو وہ کیا فرماتی تھی کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن سارا میرے رسول کے اخلاق، چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور واقعی میں جو قرآن جس کے سینے میں اتر جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی اتر جائے، اس سے بہترین انسان، جب اس کے سیکھنے والے کو سب سے بہترین فرمایا تو جس کے اندر عمل اتر جائے اس سے بہترین کون دوسرا ہو سکتا ہے؟ اور ایسی کتابیں زبردست کہ بندہ اگر دعائیں مانگنے کا بھی اسے موقع نہ ملے نا اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے کہ بھائی میں تو قرآن یاد کرنے وقت ہی نہیں ہے، قرآن ہی قرآن پڑھے جا رہا ہے، ہر وقت قرآن پڑھے جا رہا ہے، اللہ دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، میں بس آخری باتیں کرتا ہوں، دعا کر لیتے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ نا 3 دن سے روزے پہ جا رہے تھے، تو 3 پیس پہن کے آئے، ہم انہیں ریسیو کرنے گئے تھے، امیر صاحب نے بھیجا بھائی وہ ان کو نا ریسیو کر کے لائے، سوٹ کیس ان کے ہاتھ میں تھا، اس میں ان کے کچھ اور کپڑے تھے یا ضروری سامان ہوگا، لیکن وہ بندہ جب ہم اسے ریسیو کرنے گئے نا روڈ پہ بھی، وہ اس کے ہاتھ پہ قرآن تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا، دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا، وہ ایسے قرآن یوں پڑھتا تھا جیسے ہمارے لوگ ماشاءاللہ ایسے موبائل پکڑ کے لگے رہتے ہیں نا۔ وہ کوئی دیندار آدمی نہیں تھا، بس نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تیسرا کام اس کو کرتے کوئی مشکل سے ہی دیکھتا تھا۔ اس کے گھر والے بھی یہی کہتے تھے، یہ قاری عبد الباسط رحمہ اللہ، ان کے متعلق بھی یہی مشہور تھا، گھر والے کہتے تھے، بعض دفعہ ناراض ہو جاتی تھی بیوی بھی، کہتی تھی کہ آپ سے جب بات کرو تو آپ بات ہی نہیں سنتے، آپ ہوں ہی ہاں میں آپ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم سے آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے گھر والوں سے۔ تو کہتے تھے بھائی میرے سے قرآن چھوٹتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، مجھے اس قدر قرآن نے پکڑ لیا، جکڑ لیا کہ میں قرآن سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو گھر والے کہتے ہیں بس ہم کتنی ضروری بات کرتے تھے نا تو وہ قرآن سننے کے دوران ہی بس چپ ہوتے تھے، سنتے تھے اور ہوں ہاں ہی ہاں ہاں بس صحیح ہے اس میں جواب دیا اور پھر قرآن شروع۔ تو جو اس قدر قرآن کے ساتھ جڑ جائے، ہر وقت وہ بندہ نا 3 دن پورا میں نے اس کو دیکھا کہ صرف نماز کے لیے وہ قرآن رکھتا تھا اور تھوڑی دیر صرف وہ سوتا تھا رات میں، جیسے ہی اٹھتا تو فوراً وضو کر کے پھر قرآن اٹھا لیتا۔ بتائیں، جو قرآن کو ایسے نہیں چھوڑ لے، یہ قرآن اس کو آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں چھوڑے گا کیا؟ بھاگ جائے گا وہ کہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بھائی وہ تو چمٹ جائے گا، اللہ سے جھگڑ جائے گا، لڑ جائے گا، اور اس سے بڑا جھگڑالو کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اتنا جھگڑا تو کوئی نبی بھی نہیں کرے گا، حیرت کی بات ہے۔ اس قدر ضد اور جھگڑا، اور یوں سمجھ لیں کہ دشمنی بھی اگر لفظ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے جب یہ کہے گا کہ یا اللہ بخشتے ہیں آپ یا نہیں بخشتے، مجھے یہ بتائیں، بتاؤ اس وقت تو کسی نبیوں کی پکار کیا ہوگی؟ نفسی نفسی نفسی، میری جان چھوٹے۔ اور قرآن کی پکار کیا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، میں سمجھانے کے لیے الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہنا چاہوں کہ گویا اللہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے کہ اللہ آپ بات سمجھ رہے، میری نہیں سمجھ رہے، آپ اس بندے کو، حافظ صاحب کو بخشتے ہیں، جنت میں ڈالتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ہاں نہیں میں جواب دیں، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا بھائی ہاں، یس اور نو، اس میں مجھے آنسر دو۔ تو اور پھر جب جواب نہیں مل رہا ہوگا تو کہے گا کہ پھر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے کلام سے نکال لیں، آؤٹ کریں، باہر نکالیں مجھے اپنے کلام سے، پھر مجھے آپ کا کلام نہیں بننا۔ دیکھیں ایک سورت کا ایسا جھگڑا ہے، پورے قرآن کی 114 سورتوں کا کیا جھگڑا ہوگا، یہ تو ایک مثال دے کے سمجھائی گئی ہے بات۔ ایک سورت ایسے لڑ جائے گی اللہ سے، اور اس قدر سختی سے وہ ضد پہ آ جائے گی کہ اللہ سے اس بندے کو بخشوا کر ہی سکون کا سانس لے گی کہ جب تک نہیں بخشتے تو ٹھیک ہے، بس پھر آپ مجھے نکال دیں اپنے کلام سے۔ تو بھائی ایسا زبردست اور مبارک ہمیں کلام حاصل ہو گیا جو ہم سے پہلی امتوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی، سب سے اعلیٰ اور بہترین اور افضل نعمت،
اور پھر اگر ہم سامنے سے ناشکری کر دیں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے جو ہے نا ہم بھائی اگر خود نہیں قرآن سیکھ سکے، یاد کر سکے، کم سے کم اپنی اولادوں کو سکھائیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں۔ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، کسی اور کے بچے کو جو شوق رکھتا ہے نا قرآن کا، اس کو حافظ قرآن بنائیں۔ میں نے بھی الحمدللہ جو ہے اپنے شوق سے قرآن حفظ کیا تھا، اور ایسی مثالیں دنیا میں بہت کم ہیں، میں نے اور میرے بھائی نے، جبکہ ہمارا گھرانہ اس کا قائل نہیں تھا، لیکن ہم میں شوق تھا، محبت تھی، کیونکہ ہم نماز بچپن سے پابندی سے پڑھتے تھے، مسجد میں جا کے، گھر میں نہیں پڑھتے تھے، مسجد میں جا کے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 4 سے 5 سال کا بھی نہیں تھا، مجھے تب کی ساری باتیں یاد ہیں کہ میں مسجد جا کے پڑھتا تھا نماز، الحمدللہ۔ تو اللہ نے وہیں کی برکت سے نا ہمیں شوق دل میں ڈالا کہ بھئی یہ قرآن مجھے یاد کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ لہذا ہم نے اپنے اسکول چھوڑا، گھر والے راضی نہیں تھے، ہم نے ضد پہ آ گئے، جھگڑا کرنے پہ آ جاتا ہے نا جیسے انسان، تو ہم نے باقاعدہ جھگڑا کیا کہ نہیں بھائی میں نے تو حفظ کرنا ہے، اور میری عمر اس وقت 11 یا 12 سال تھی۔ تو ضد پہ آ کے ہم نے کیا کرا، مدرسے میں داخلہ لیا۔ جدھر داخلہ لیا ادھر عجیب چکر شروع ہو گیا، وہ ہمیں انہوں نے پھر قاعدے پہ پھنسا دیا، رگڑنا شروع کر دیا۔ 1 ہفتے تک تو انہوں نے دفتر میں بٹھا دیا، ادھر فون بجتے تھے، ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیا۔ پھر اگلے 1 مہینے تک انہوں نے قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا، جو نورانی قاعدے سے انہوں نے ہمیں شروع کرا۔ ہم نے کہا بھائی ہم حفظ کرنے آئے، ہمارا قرآن الحمدللہ بہت بہتر ہے، اور یہ ہم غلط نہیں کہتے تھے، صحیح کہتے۔ پھر ہم پیچھے لگے، گھر والوں کے مستقل روزانہ، یہ 1 سوا مہینہ ضائع تو ہوا بہرحال۔ پھر انہوں نے ہمیں دوسری جگہ کسی کے توسط سے داخلہ کرایا، اشرف المدارس، مولانا حکیم اختر صاحب کے مدرسے۔ جب وہاں پہنچے انہوں نے امتحان لیا ممتحن نے، اور کہا بھائی یہ تو 100% ان دونوں، بہت اچھا قرآن ہے۔ اور انہوں نے لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا کہ جو پورے مدرسے کا سب سے خطرناک قاری صاحب تھا نا، استاد تھا، سب سے زیادہ سخت ماننے والا، قاری ناصر یونس، ان کے کلاس میں ہم دونوں کو بھیج دیا۔ خیر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہمیں ماریں نہیں ماریں، سخت ہوں نہیں ہوں، ہمارا تو شوق تھا بھائی۔ قاری صاحب نے بھی الحمدللہ پوری کوشش کر لی کہ یہ بھاگ جائیں کسی طرح، یہ آج بھی ہے، لیکن یہ المیہ کی بات ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ اب وہ میرا خیال ہے کہ پہلے ہی ہفتہ تھا، اور میں محنت سے بھاگنے والا بچہ نہیں تھا۔ محنت تو میں اس وقت تک کرتا تھا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاؤں، یہ اس حد تک آخری محنت میں کرتا تھا۔ میں نے پوری محنت کری، اور پھر استاد نے رکھ کے چماٹ مارا۔ پہلا ہفتہ تھا قرآن کے حفظ کرنے کا، تو اب میری تو ہچکیاں شروع، آواز بند، اور بالکل ہی آواز نہیں نکل رہی۔ تو اب قاری صاحب کے سامنے یہ پہلی دفعہ ایسا تجربہ ہوا تھا کہ ایک بچہ جو ہے ایک چماٹ پڑنے کے بعد اب وہ اس کی آواز ہی بند ہو گئی۔ تو میرے بھائی نے اس کو بلایا نا جب قاری صاحب نے، تو اس نے کہا کہ استاد جی آج تو یہ نہیں بولے گا، اب بولے گا اس کی آواز نکلے گی تو کل نکلے گی، اب آپ مزید کل بات کریے گا۔ لہذا اگلے دن نا پھر قاری صاحب نے سمجھ گئے، اور ہم نے بھی ایک فارمولہ نکال لیا، پھر وہ صرف بتا دیتا ہوں۔ وہ فارمولہ یہ نکالا جو کامیاب ہو گیا۔ حافظ قرآن حفظ کرنے والے بچے اگر اس پر عمل کر لیں تو کبھی استاد سے پھر ایک چماٹ بھی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہم نے پورا مکمل تکمیل قرآن تک ایک چماٹ بھی نہیں کھایا ماشاءاللہ۔ پھر ہم نے پٹائی کھائی نہیں، بغیر پٹائی کے۔ استاد بھی آخری دن کہہ رہے تھے کہ تم دونوں پتہ نہیں کیسے حفظ کیے، میری سمجھ سے باہر ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ جو حافظ قرآن نے کل سبق سنانا ہے نا، یہ سبق اس کو 1 دن پہلے یاد نہ کرے بلکہ 3 دن پہلے یاد کر کے رکھے۔ اور وہ کس طرح ہم نے کیا تھا کہ جیسے جمعرات کے بعد جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی تھی نا، تو میں نے جمعرات کو بھی سبق یاد کیا پکا کر کے، اور جمعے کو بھی یاد کیا،
تو میرے پاس کتنے سبق ہو گئے؟ 2۔ استاد نے مجھے جو پہلا سبق دیا ہوا تھا اس سے بعد والا سبق بھی میں نے یاد کیا ہے۔ اب اس ہفتے ایک سبق میں آگے چلتا رہا، سناتا رہا، کوئی غلطی نہیں آ رہی۔ اگلا جمعرات آئی، پھر جمعہ، تو میں نے اس میں بھی 2 سبق یاد کیے، تو اب میرے پاس 3 سبق یاد ہیں، اور استاد میرے سے پہلا والا سبق سن رہے ہیں، یہ والا، اس کے بعد مجھے 2 اور یاد ہیں۔ اب یہ جو 3 دن پرانا سبق ہو گیا نا، اب اس میں غلطی آ ہی نہیں سکتی۔ اور لیکن اگر یہ پہلا ہی سبق ہوگا تو آپ کتنے ہی ماہر ہوں، کتنا اچھا دماغ ہو، لیکن غلطی آ جاتی ہے، اور جب پتہ جب چلتا ہے، جب پڑھتے ہیں نا زور کا پڑھتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے وہ ہو غلطی آ گئی۔ اور اگر یہ فارمولہ استعمال کر لیں نا حافظ قرآن، یہ اساتذہ بھی بچوں کو سکھا دیں، کاش کہ وہ سکھا دیں کہ بچوں تم نے نا چھٹی والا دن ضائع نہیں کرنا، 2 ہفتے کی تکلیف ہے صرف، تم نے دونوں ہفتے کیا کرنا ہے، جمعرات کو بھی سبق یاد کرو گے، جمعے کو بھی اتنا ہی نا اگلا سبق بھی یاد رکھو، کر لو، پھر اگلے ہفتے میں پھر جمعرات کو بھی ایک سبق یاد کرو، جمعے کو بھی کر لو، بس اب تمہیں آگے مزید 2 سبق یاد کرنے نہیں پڑیں گے، ایک ہی سبق یاد کرتے رہو گے، 3 سبق آگے چلتے رہو گے۔ 3 دن پرانے سبق میں غلطی آنا، اٹکن آنا ناممکن بات ہوتی ہے، مشکل ہے۔ چلیں بھائی، اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن صاحب، جنہوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے نا، یہ دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ان کا زیادہ حق ہے، ان کی تو دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو سنایا ہے نا ادھر ہی، ماشاءاللہ، ہم نے تو ادھر نہیں سنا ہے۔ کیا خیال ہے حافظ صاحب؟ اچھا چلیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمیں وکیل بنا دی کہ آپ ہماری جو ہے نا وکالت کر لیں اور آپ ہماری طرف سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے میں نا خوب برکتیں ڈال دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان، وزینہ فی قلوبنا، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اللہم تقبل منا صیامنا، اللہم تقبل منا قیامنا، اللہم تقبل منا اعمالنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا غفور یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا ودود یا غفور یا ذو العرش المجید، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو، تمام کوتاہیوں کو یا اللہ آپ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ کے خوب خطا کار بندے ہیں، یا اللہ ہم ضعیف بندے ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی جاہل بندے ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی ظالم لوگ ہیں، یا اللہ ہم نے بڑی خطائیں، لغزشیں اور کوتاہیاں کر دیں، یا اللہ کچھ تو جان بوجھ کر ہو گئیں اور کچھ یا اللہ انجانے میں سرزد ہو گئیں، لیکن یا اللہ ہماری برائیوں اور خطاؤں اور لغزشوں سے زیادہ بڑی آپ کی رحمت ہے، یا اللہ آپ کی مغفرت بہت وسیع ہے، یا اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، یا اللہ
آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ یا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں یا اللہ، لیکن باز نہیں آتے۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں یا اللہ، کمزور ہیں، لیکن یا اللہ اس بابرکت وقت میں یا اللہ اس قبولیت کی گھڑی میں یا اللہ ہم اپنا دامن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ایک آپ ہی کا در ہے جو ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم سارے سوالی ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے ہی معافی طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ایسا مبارک مہینہ ہے یا اللہ، یہ نصف تو گزر گیا، تقریباً آدھا تو نکل گیا۔ یا اللہ ابھی تک ہمیں آنکھوں سے یا اللہ آنسوؤں کا نکلنا نصیب نہ ہو سکا۔ یا اللہ ہم نے یہ آدھا مہینہ نکال دیا۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے یا اللہ صحیح انداز میں اپنی بات کو رکھ بھی نہ سکے۔ یا اللہ ہم آپ سے معافی طلب نہ کر سکے۔ یا اللہ ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں سوکھ چکی۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یا اللہ ہم سلیقہ نہیں جانتے۔ یا اللہ نہ ہم نے کسی سے سیکھا۔ یا اللہ ہم اس میں بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم سب بہت اناڑی ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ یا اللہ آپ اپنے بندے کے دل میں کیا موجود ہے آپ یا اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم دل سے ندامت ظاہر کرتے ہیں، شرمندگی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم دل سے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ زبان حال سے آپ کے سامنے اس بھری محفل میں بھی اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی پکی توبہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ خالی دامن یہاں سے نہ لوٹائیے۔ یا اللہ یہاں مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ۔ یا اللہ آپ کی ذات بھی جوش میں ہے۔ یا اللہ آپ بھی پہلے آسمان پر موجود ہیں اور صدائیں لگاتے ہیں یا اللہ کہ ہے میرا کوئی بندہ جو مغفرت کا طلبگار ہو، جو جنت کا سوال کرتا ہو اور جہنم سے خلاصی مانگتا ہو۔ یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے منگتے بندے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے منگتے بندے ہیں۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک ساعتوں میں یا اللہ آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں پر، ہمارے گناہوں پر یا اللہ ہماری غلطیوں پر نظر نہ فرمائیے، بلکہ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے کہ جن کو آپ نے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ جن کو آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ستاری کی چادر میں چھپا لیجئے۔ یا اللہ جیسے دنیا میں آپ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، یا اللہ مرنے کے بعد بھی، آخرت میں بھی یا اللہ ہمارے گناہوں کو مت کھولے۔ یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک امت ہے۔ یا اللہ ہم اس امت میں سے امتی ہیں۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خوب خیریں اپنے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی مانگی۔ یا اللہ ان کو ہمارے حق میں پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن شرور سے آپ نے خود پناہ مانگی، اپنی امت کے لیے پناہ مانگی،
یا اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہمارا دامن پاکیزہ بنا دیجئے، یا اللہ ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، یا اللہ ہمارا کردار، ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت والے بنا دیجئے، یا اللہ جیسا آپ کو پسند ہے ہمیں ویسا بنا دیجئے، یا اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے، یا اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گھروں میں خوب برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے کاروباروں میں رحمتیں، برکتیں نازل فرما دیجئے، یا اللہ ہماری اولادوں میں، ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، یا اللہ بے برکتیوں کو خوب ختم فرما دیجئے، یا اللہ خوب برکتیں نازل فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بھی گھروں کی ناچاتیاں ہیں، یا اللہ پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یا اللہ سب کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جیسے بھی مسائل ہیں تمام کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت، شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں ان تمام کی خوب مغفرت فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، یا اللہ ہماری مساجد کے جتنے مقتدی دنیا سے رحلت فرما چکے، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے لیے بہترین کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کی تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جتنے بھی ایسے جوڑے ہیں کہ جن کے یا اللہ اولاد نہیں ہے اور وہ اولاد کے لیے بے چین ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی جھولیوں کو یا اللہ آپ بھر دیجئے، نیک صالح اولاد اور آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرما دیجئے، جن کے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے اچھے نصیب کے جوڑ عطا فرما دیجئے، یا اللہ جن کا رشتہ ہو گیا اور یا اللہ رخصتی کے مسائل ہیں اور یا اللہ اس میں ان کے لیے غیبی امداد فرما دیجئے، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کے یا اللہ حل فرما دیجئے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں رحمتیں، برکتیں اور وسعتیں ڈال دیجئے، یا اللہ اعمال پر مضبوطی عطا فرما دیجئے، یا اللہ جیسے رمضان میں اعمال پر مضبوطی نظر آ رہی ہے یا اللہ پورا سال اسی طرح ہمیں اعمال پہ مضبوط بنا دیجئے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی پورا سال توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ گناہوں سے بچنا پورا سال ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہم نے مانگا اور ہم جو مانگ نہ سکے وہ ہمارے حق میں بہتر تھا، یا اللہ چونکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، یا اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں رونے کا چہرہ بنانا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مانگنے کا انداز سکھایا ہم وہ نہیں جانتے، یا اللہ ہم بس جیسا سمجھتے تھے ہم نے ویسا ٹوٹا پھوٹا آپ سے مانگا، یا اللہ آپ بن مانگے ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ بن مانگے اپنے بندوں کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ بن مانگے اپنے بندوں کو عطا فرما دیجئے، جو بھی ہمارے حق میں خیر اور بھلائی کے معاملات ہیں یا اللہ وہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔